جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایوان سچ میں خوش آمدید۔ تلخی حالات اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن آج کے پروگرام کا آغاز اچھی خبر سے اور اچھی امید سے کرتے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اپنے دو بڑے ممالک کو اس وقت شکست دے چکا ہے۔ سب سے پہلے بھارت کے ساتھ مقابلہ ہوا، جس میں بڑے مارجن کے ساتھ پاکستان نے کامیابی حاصل کی اور پاکستانی ٹیم نے اپنے روایتی حریف بھارت کو برے طریقے سے ہرایا۔ اس کے بعد نیوزی لینڈ کے ساتھ مقابلہ ہوا اور نیوزی لینڈ کو بھی چاروں شانے چت کیا گیا۔ یہ دونوں میچ بڑی اہمیت کے حامل تھے، خاص طور پر اس انوائرمنٹ میں لوگوں کو کچھ ریلیکس بھی ہوئے، عوام پاکستان کی ٹیم کی کامیابی پہ خوش بھی ہوئے۔ آج لگتا ہے کہ اس کامیابی کی ہیٹرک ہونے جا رہی ہے اور آج مقابلہ ہے افغانستان کے ساتھ۔ پاکستان کی ٹیم جو بڑی پرجوش ہے، جس کا مورال بڑا بلند ہے، جس نے بڑی ہائی لیول پہ اچیومنٹ حاصل کی ہے بھارت کے خلاف اور نیوزی لینڈ کے خلاف، افغانستان کے خلاف آج کے میچ میں وہ کیا کر پائے گی؟ آج امید تو یہی ہے کہ پاکستان ہیٹرک کرے گا اور وہ منزل جسے ورلڈ کپ کہتے ہیں وہ ورلڈ کپ پاکستان کا مقدر بنے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس میچ کے ٹیکنیکل پہلوز اور اس حوالے سے ایکسپرٹس کی ہم رائے لیں گے پروگرام کے اس حصے میں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح بھارت کو ہرایا پاکستان نے، جس طرح نیوزی لینڈ کو ہرایا، اور اس سے ٹیم کا جو مورال بلند ہوا ہے، اس مورال کے بلند ہونے کا بھی کوئی فائدہ اس میچ میں پاکستانی ٹیم حاصل کر پائے گی یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی ٹیم کتنی سٹرانگ ہے۔ پاکستان کے ساتھ T20 ورلڈ کپ میں یہ غالباً دوسرا میچ پڑے گا افغانستان اور پاکستان کا۔ اس سے پہلے ایک میچ ہوا تھا اور وہ میچ پاکستان جیت گیا تھا۔ اس میچ کا کیا مستقبل ہوگا؟ یہ میچ جو ابھی شروع ہو رہا ہے، اور یہ میچ پاکستان کے دنیا بھر کے ناظرین کے لیے اور شائقین کے لیے کتنا خوشگوار ثابت ہوگا، پروگرام کے اس حصے میں اس پر بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں سپورٹس جرنلسٹ جناب عبدالرؤف صاحب۔ عبدالرؤف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ عبدالرؤف صاحب، پہلے تو بڑی کامیابی حاصل کی، کامیابی کے تو 100 باپ ہوتے ہیں، ناکامی کو کوئی اون نہیں کرتا۔ اس کامیابی پہ ہم ابھی تک خوش ہیں جو بھارت کے خلاف ہمیں ملی، جو نیوزی لینڈ کے خلاف ہمیں ملی۔ افغانستان کے خلاف کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ ٹیکنیکلی ہم اس وقت جو مورال ہے ٹیم کا وہ بڑا بلند ہے، اس بلند مورال کا بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ جی بالکل، کیونکہ پاکستان نے دو بڑی حریف ٹیموں کو ہرایا ہے، انڈیا اور نیوزی لینڈ، اور انڈیا کی ٹیم کہیں نہ کہیں فیورٹ میں بھی شامل ہے ٹورنامنٹ میں، تو ڈیفینیٹلی ٹیم کا مورال تو ہائی ہے ان دو جیت کے بعد، اور پاکستان کا ٹیم کا کمبینیشن بھی لگ رہا ہے۔ لیکن جیسا آپ نے کہا کہ کامیابی کے کئی باب ہوتے ہیں اور ناکامی یتیم ہوتی ہے، تو یہ اس کامیابی کی بنیاد بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان نے بہت جلد ہی رکھ لی۔ جب آپ نے پہلے ٹیم اناؤنس کی، پھر اس کے بعد 3 تبدیلیاں کی، شعیب ملک کو آپ واپس لے کے آئے، فخر زمان کو لے کے آئے، حیدر علی کو ٹیم میں ڈالا، تو وہاں سے بھی کچھ بنیاد رکھی گئی اچھی ٹیم کی۔ جو پہلے ٹیم اناؤنس ہوئی تھی وہ اتنی زیادہ بیلنس نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ان بٹوین چیئرمین PCB بھی تبدیل ہوئے، ٹورنامنٹ کی جو کوچ تھے ہمارے ہیڈ کوچ اور بالنگ کوچ وہ بھی تبدیل ہوئے۔ وہ بھی ساری چیزیں اس کو میں ریلیٹ کروں گا ان جیت کے ساتھ، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اب ان تبدیلیوں سے بابر اعظم کو ایک ایسا ریلیف ملا ہے کہ سارے فیصلے وہ خود کر رہے ہیں، ٹیم کھلانے کے بھی، کیپٹنسی کے بھی، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ دونوں بار ٹاس بھی جیتے۔ اور جہاں تک آج کے میچ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو اس پوری 12 ٹیموں کا جو سپر 12 راؤنڈ چل رہا ہے، اس میں صرف ایک باہر ٹیم ہے جو کوئی اپسیٹ کر سکتی ہے، تو وہ افغانستان کی ٹیم ہے، اور یہ چاہے انڈیا کو ہرائے، چاہے نیوزی لینڈ کو، یا آج پاکستان کے خلاف جیسے میچ ہے، تو اس سے ساری ٹیمیں ہی جو ہے باخبر ہوگی اور اس کو بہت سخت حریف سمجھ کے میدان میں آپ کا یہ کہنا ہے عبدالرؤف صاحب کہ افغانستان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا، کیونکہ اس میں اس کا بہت زیادہ اچھا کمبینیشن۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کا نمبر 1 جو لیگ اسپنر بولر ہے وہ اس ٹیم میں ہے، جس کا نام راشد خان ہے، جو 99 وکٹیں لے چکے ہیں T20 میں، اور آج ان کی 100 وکٹیں بھی مکمل ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف ایک بہت ہی اعلیٰ اور اسپنر ہیں مجیب الرحمان، اور وہ جو زبردست بالنگ کرتے ہیں، ان کو پھٹ مارنا اتنا آسان نہیں۔ عبدالرؤف صاحب، آپ کی یہ تجزیہ ہم لیتے رہیں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے طاہر شاہ صاحب نے،
طاہر شاہ صاحب آپ سب جانتے ہیں سابق فاسٹ بولر ہے اور فرسٹ کلاس کرکٹر ہے. یہ میچ جو آج افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے، طاہر شاہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آواز تھوڑی تیز کیجیے گا پلیز. جی میں پروڈیوسر سے گزارش کرتا ہوں کہ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. طاہر شاہ صاحب اب آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ تھوڑی سی آئی ہے، اب تھوڑی سی تیز ہوئی ہے. طاہر شاہ صاحب بات ہو رہی ہے یہ پاکستان افغانستان کے میچ کی. گزشتہ 2 میچ تو ہم نے بڑے مارجن کے ساتھ جیتے قومی ٹیم نے. اس میچ میں آپ کی توقعات کیا ہیں، اندازہ کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں افغانستان کی ٹیم میں اسپن بالنگ جو ہے سب دنیا کی سب سے تیز اسپن بالنگ. میں نے بہت پہلے اس چیز کا آلریڈی مینشن کیا تھا کہ وہ جو ان کا نبی ہے، مجید ہے، اس کے بعد راشد خان ہے. ون آف دی بیسٹ لیگ اسپنر ورلڈ جو ہے راشد خان ہے. آپ اس سے اچھا لیگ اسپنر جو ہے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. بالنگ میں بہت کنٹرول ہے. اگر وہ آؤٹ کم کرتا ہے تو بڑی کفایتی بالنگ کرتا ہے، یعنی بہت کم مطلب اس کو رنز ہوتے ہیں، اکنامیکل بالنگ کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ وہ جو مجید ہے اس نے بھی 5 آؤٹ کیے تھے. وہ تھوڑا مطلب دونوں سائڈ سے بال کرتا ہے، لیگ بریک اور بریک مطلب کسی بھی چیز پنجابی میں کہتے ہیں نا، ایسے کسی بھی چیز سے بال کرتا ہے. مطلب اس چیز کو بھی انریڈیبل، لیکن ریڈیبل ہر چیز ہو جاتی ہے. پاکستانی بیٹنگ اس کو کیسے کوپ کرتی ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے. لیکن میں پہلے جو آپ کو بتا دوں اس کی بیٹنگ کا افغانستان کی بیٹنگ ایک بہت تگڑی بیٹنگ ہے، لیکن وہ کچھ اس طرح کرکٹ کھیلتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور مار دھاڑ پر زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. پاکستانی بالنگ بہت اچھی ہے، وہ بہت اچھا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، شاہین شاہ فریدی بہت اچھا ہے، پھر رؤوف نے بڑے اچھے بال کیے، حارث رؤوف نے بڑے اچھے بال کیے، لیگ اسپنرز نے بھی ہمارا اچھا کر رہا ہے بال. اس کے بعد اماد وسیل جو دائرے میں بڑے اچھے بال کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ مطلب ہماری ٹیم 2 میچ جیت کے کافی تگڑی ہے، لیکن افغانستان کا جو بیٹنگ ایوریج ہے، جو مطلب جو آپ کا نیٹ رن ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اسے 132 رن سے آپ کو اسکاٹ لینڈ کو ہرایا تھا اور بڑی بری طرح مارا تھا ان کو. تو میرے خیال میں پاکستان کو ان کو ایزی نہیں لینا چاہیے. اگر یہ ایک میچ جیت جاتے ہیں تو یہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے، قریب آ جائے گی. پھر انڈیا اور آپ کو نیوزی لینڈ کہیں نظر نہیں آ رہا ہوگا، بڑا مشکل ہوگا. طاہر صاحب عبدالرؤوف صاحب سپورٹ جرنلسٹ بھی میرے ساتھ ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو آپ کی رائے ہے کہ افغانستان کو ایزی نہیں لینا چاہیے. اگرچہ ٹیم کا مورال اچھا ہے، 2 میچ بڑی ٹیموں کے ساتھ وہ جیت چکی ہے، لیکن افغانستان کو ایزی نہیں لینا چاہیے. تو آپ کے خیال میں کیپٹن کو کس بات پہ زیادہ فوکس کرنا ہوگا، پاکستانی کپتان کو؟ سب سے پہلے تو عبدالرؤوف صاحب کو میرا سلام کہے گا، میرے بہت اچھے دوست ہیں اور میرے بڑے محسن ہیں. آپ خود ہی کہہ لیں، آپ کو سن رہے ہیں. السلام علیکم رؤوف صاحب. جی وعلیکم السلام. طاہر صاحب کیسے ہیں آپ؟ شاہ جی ٹھیک ہے؟ میں بہت اچھا. میں آپ کے لیے بس بہت دعا گو ہوں. میرے بڑے محسن ہیں یہ، آپ بڑا اللہ آپ کو خوش رکھے، جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں. تو جو رؤوف صاحب کی بات ہے، رؤوف صاحب بڑے مطلب پرانے ایک صحافی ہیں اور بڑا سمجھتے ہیں کرکٹ کو، کھیلنے بھی ہیں اور سمجھتے بھی. کہ بھائی میرے پاس کھیلتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ موسم جو ہے نا اس کے بعد بڑا وہ ہوتا ہے، جب آپ ٹاس جیتے اور سیکنڈ ٹائم باری لیتے ہیں، اگر وہاں ہوا تیز چلے تو پھر تو آپ کو ڈیو کا فیکٹر نہیں ہوتا. اگر ہوا نہ چلے اور مطلب وہاں پہ ہیومیڈیٹی ہو تو جو ڈیو ہے نا وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے سیکنڈ ٹائم پہ. تھوڑا سا انڈیا رویا تھا اس بات پہ، لیکن میں نہیں اس بات کو مانتا کہ وہ اس بات سے کیوں روئے. وہ رن زیادہ کر دیتا ہے ہماری بالنگ سے، لیکن وہ بات اب یہ چیپٹر ختم ہو چکا ہے. مطلب بہت ہمیں افغانستان کی بات کرنی ہے. پاکستان کو ان کو بالکل کسی زاویے سے ایزی نہیں لینا. پاکستان پہ اچھی کرکٹ کھیلنی ہے، نہ زیادہ اٹیکنگ کریں. مطلب آپ جیسے مطلب وہ رضوان کھیلتا ہے، بابر کھیلتا ہے، پھر آپ کے پاس نیچے بیٹسمین بڑا اچھا جیسا وہ کھیلے تھے آپ کا آصف کھیلا ہے، اس کے ساتھ شعیب ملک بہت اچھا کھیلے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کی بیٹنگ اب نیچے بہت زیادہ اسٹریسن ہو گئی ہے. پہلے اسٹریسن نہیں تھی، پہلے آپ کے مڈل آرڈر بالکل ریت کی دیوار سے جہاں اوپر سے آؤٹ ہوتے تھے نیچے آؤٹ ہوتے چلے جاتے تھے. لیکن اب آپ کی ٹیم جو وہ کافی بیلنس ہو گئی ہے. اور ان کے مطلب شعیب ملک کے آنے کیونکہ شعیب ملک جو ہے زیادہ تر رنز جو ہے UAE میں ہیں، اور وہ جو ہے ایسی پچز میں کرتا ہے جیسے آسٹریلیا کی پچز ہے، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ، وہاں پہ اس کے رنز نہیں ہوں گے. طاہر صاحب اپ سیٹ کا خدشہ کتنا موجود ہے، اور اپ سیٹ سے مراد یہی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو ناکامی ہو؟ دیکھیں آپ کو یہ بات بڑی تھی، چیمپئنز ٹرافی میں وہ آخری گیند پہ ہارے تھے اور ایک وہ رن آؤٹ ان سے مس ہوا. بات بالکل صحیح کرے ماد وسیم، اور وہ بہت اچھا وہاب ریاض ہمارا ان کے خلاف بڑا اچھا کھیل کیا تھا.
تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اپسیٹ از آلویز ٹو بی دیئر. جو کہ کرکٹ آپ کھیل رہے ہیں تو اپسیٹ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. یہ بات آپ کی بہت اچھی کی ہے آپ نے بات کہ اپسیٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ لوگ جو ہے ایک بڑا مطلب اس طرح لڑتے ہیں کھیلتے ہیں. حالانکہ وہاں گراؤنڈ نہیں, اب کابل میں انہوں نے گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی ہے کہ جب یہاں پہ امریکہ کے وہاں پہ وہ کھڑے ہوتے تھے, ٹرالرز کھڑے ہوتے تھے, اس کے ساتھ لوگ پریکٹس کرتے تھے, یا یہ لوگ جو ہے لیگ کرکٹ کھیلتے رہے, یہ مجیب کھیلتا ہے, راشد خان کھیلتا ہے, نبی کھیلتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہے اس طرح پلیئرز بنے, باقی یہ سارے پشاور سے بنے ہیں, یہ پشاور سے مائگریٹ کر کے وہاں گئے اور ان کی کرکٹ پروموشن میں راشد لطیف, پاکستان کا بڑا راشد لطیف, انضمام, یہ سب ان کو پروموٹ کرتے رہے. اور یہ پاکستان اکیڈمی میں بھی آ کے انڈر 19 کی ٹیم یہاں سے سیکھتی تھی, بعد میں پرو انڈینس ہو گئے تھے. عبدالرؤف صاحب, یہ T20 ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے پاکستان لگتا تھا کہ کرکٹ کی دنیا میں آئسولیشن میں چلا گیا ہے. نیوزی لینڈ کی ٹیم جب اچانک واپس چلی گئی اور بڑی امبیرسمنٹ ہوئی, اور یہ سارے حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں. یہ جو پاکستان کی ٹیم نے ابھی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور مزید کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ, ان کامیابیوں کا کرکٹ کی عالمی پالیٹکس پہ بھی کوئی اثر پڑے گا؟ جی بالکل انیس صاحب, بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کر رہا تھا, پس پردہ کوئی آپ کو گرانا چاہ رہا ہوتا ہے, جس طرح کے اس لیے کہتا ہوں کہ انڈین بورڈ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی کرکٹ اوپر آئے, پھلے پھولے, اس کا بڑا آئی سی سی میں پیسے کی وجہ سے. تو جب آپ کی ٹیم جیتی ہے اور آپ ورلڈ چیمپئن بنتے ہیں تو آپ چیمپئن کو آئسولیٹ کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا کرکٹ کے لیے, آئی سی سی کے لیے یہ پھر ممکن ہی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان یہ اچھا جواب دے رہا ہے کرکٹنگ نیشن کو, آئی سی سی کو, کہ بھائی ہم آپ کو ورلڈ چیمپئن ٹیم کو, ایک جیتنے والی ٹیم کو, ایک اچھی ٹیم کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ دیکھیں کہ پاکستان نے اپنی 10 سال یو اے میں کرکٹ کھیلی ہے, اس کے بعد پاکستان میں کرکٹ بحال ہوئی تھی, اور جب نیوزی لینڈ میں پاکستان آگے واپس گئے ہیں تو وہاں پہ کوئی جواز نہیں بنتا. ہاں اگر نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان نہ آئی ہوتی تو پھر ایک جواز بنتا تھا کہ اب امید کی جانی چاہیے کہ پاکستان یہ میچ بھی جیتے گا اور پھر عالمی طور پر کرکٹ کے لیے, پاکستان کی کرکٹ کے لیے حالات سازگار ہوں گے. جی بالکل, پاکستان جیتا ہے اگر تو پاکستان کے بڑے روشن امکانات ہو جائیں گے. جی عبدالرؤف صاحب اور طاہر شاہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. ناظرین, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملکی سیاسی حالات کا ذکر کریں گے. میرے ساتھ رہیے. جی ناظرین, پروگرام ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. تحریک لبیک کالعدم تحریک لبیک پاکستان کا لانگ مارچ جاری ہے, گھکڑ کے قریب پہنچ چکا ہے. جی ٹی روڈ پہ لانگ مارچ, دوسری سائڈ پہ مذاکرات کے بھی راؤنڈ پہ راؤنڈ ہو رہے ہیں. گزشتہ رات کالعدم تحریک لبیک کے رہنماؤں کو لاہور سے اسلام آباد بلایا گیا اور وہاں پہ ان کے ساتھ مذاکرات کا راؤنڈ ہوا. اس کے بعد آج وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی تھا. اس اجلاس پہ نظریں لگی ہوئی تھی, توقع تھی کہ کوئی بریک تھرو ہوگا, لیکن اس کے بعد شیخ رشید صاحب, وفاقی وزیر داخلہ, شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو میں یہی کہا کہ مذاکرات کے دروازے ابھی تک کھلے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ معاملہ مذاکرات سے حل ہو جائے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس وقت جی ٹی روڈ بلاک ہے, لانگ مارچ ہے, اسلام آباد سیل ہے, لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مذاکرات پہ مذاکرات ہو رہے ہیں, آپریشن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ساری صورتحال پر تجزیہ لیں گے. میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار, صحافی اور اینکر پرسن جناب رانا طاہر صاحب موجود ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. رانا صاحب, یہ رات بھی مذاکرات ہوئے, اب پھر کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے. یہ مذاکرات میں آخر رکاوٹ کیا ہے, بریک تھرو کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں بریک تھرو ہونا چاہیے. دیکھیں, آج سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی اس بات کا فیصلہ کیا گیا
کہ مذاکرات کیے جائیں گے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ دیکھیں جو مظاہرین ہیں وہ بھی اس قوم کے شہری ہیں اور ہمارے پولیس والے بھائی بھی اس قوم کے بچے ہیں، تو نقصان دونوں طرف جو بھی ہو وہ قوم کا نقصان ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے ان معاملات کو کس طریقے سے طے کرنا ہے۔ دیکھیں وفاقی وزراء نے جو ان سے مذاکرات کیے تھے پہلے، ان میں جو باتیں طے ہوئی تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں پر عمل کا آغاز ہونا چاہیے تاکہ وہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آئے، اور اسی طریقے سے مظاہرین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، کیونکہ یہ قوم جو ہے اس وقت جو ہے نا ایک عجیب ہیجانی کیفیت ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں حکومت کو کوئی ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے جس سے اشتعال پھیلے۔ رانا صاحب یہ کل عدم تحریک لبیک پاکستان کو ڈیل کرنے کے معاملے میں کیا ہماری ریاست اور حکومت ایک پیج پہ ہے؟ بیانیہ کیا ہے ریاست کا؟ دیکھیں ریاست کا بیانیہ تو بالکل واضح ہوتا ہے، ریاست نے اپنے تمام شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، اور یہ آئین پاکستان لوگوں کو پرامن احتجاج کی بھی اجازت دیتا ہے۔ ایون کہ کل عدم تنظیم کو بھی احتجاج کی اجازت دیتا ہے۔ دیکھیں اس سلسلے میں آج الیکشن کمیشن کی بھی کل ایک وضاحت آئی ہے، اور کہ وہ ابھی تک بطور سیاسی جماعت الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہے۔ ابھی الیکشن کمیشن میں وہ سیاسی جماعت کے طور پہ ہی ہے؟ جی سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ ہے۔ الیکشن کمیشن کا کل کا جو اعلامیہ ہے اس میں بڑی واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو تحلیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کرے، اگر اس ریفرنس کو سپریم کورٹ منظور کرے تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے اس کے ممبران اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرتا ہے اور وہ جماعت تحلیل ہو جاتی ہے۔ حکومت نے ٹی ایل پی کو کل عدم کا سٹیٹس کیسے دے دیا؟ اس سے تو پھر لگتا ہے کہ ٹی ایل پی والے ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ سٹیٹس ختم کیا جائے کل عدم کا۔ دیکھیں یہی بات ہے نا، یہی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو مذاکرات ہوئے اس میں بھی معاملات اسی طرف جا رہے تھے کہ بھئی یہ ختم ہونا چاہیے اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو رہا کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا بڑا سینسٹیو ہے، اس میں دونوں طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی اور ٹی ایل پی کی کالعدم ٹی ایل پی جو ہے ان کی طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہی تحمل کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے۔ آج اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب کا بیان بھی میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ ایسے تمام مسائل کا حل مذاکرات ہی ہوتے ہیں، دشمن ملکوں کے سے مذاکرات ہو جاتے ہیں تو اپنے لوگوں سے کیوں مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ تو رانا صاحب آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے، صحافتی تجربہ ہے، آپ حکومتیں بنتے گرتے دیکھتے رہے ہیں، یہ اس سارے معاملے میں ایسے نہیں لگتا کہ اس طرح کی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے جس طرح جسٹس افتخار چودھری صاحب کے معاملے میں مس ہینڈلنگ ہوئی تھی حکومت سے؟ دیکھیں جسٹس افتخار چودھری کا معاملہ اور تھا، وہ ٹوٹلی ایک اور چیز تھی، یہ معاملہ دوسرا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں حکومت کو چاہیے کہ وہ علماء کرام سے رابطہ کرے، علماء کرام کو اس میں ڈالے، اور ساتھ ہے چودھری شجاعت حسین چودھری پرویز الہی، یہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کا بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، ان کی خدمات حاصل کریں، ان سے استفادہ کریں، اور یہ جو ہے نا اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، نہ تو سڑکیں اب دیکھیں خندقیں کھودنا یہ کون سی حکومتوں کا یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ یہ کوئی ایسے تو نہیں ہوتا نا، معاملات کو صحیح کرنا ہوتا ہے۔ اب رینجرز والے بھی ہماری پاکستانی قوم کے بچے ہیں، پولیس والے بھی پاکستانی قوم، ان کو قطعی طور پر ہمیں اپنے لوگوں کو اور ان کو آمنے سامنے نہیں لانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور پھر جو معاملات بات چیت سے ان کے پہلے طے ہوئے ہیں ان کو آگے بڑھائیں اور یہ معاملہ تاکہ ختم ہو، اور اس میں کسی کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ وہ ذرا کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کی منظوری کے بغیر ہی دستخط کیے تھے، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو دیکھیں میں آپ بتاؤں، شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ بڑے اپنا تجربہ کار سیاستدان ہیں، انہوں نے کل پوری وضاحت کر دی کہ انہوں نے جو بھی دستخط کیے تھے اس کے لیے انہوں نے وزیر اعظم سے منظوری لی تھی۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا دیکھیں کشیدگی نہیں ہونی چاہیے، یہ معاملہ جو ہے اس کو افہام و تفہیم سے ہی حل ہونا چاہیے، اور آخر میں ہوگا اسے بجائے اس کے کہ نقصان کر کے افہام و تفہیم کی طرف جایا جائے، ابھی سے اس کو مذاکرات سے طے کیا جانا چاہیے۔
अच्छा राना साहब, हुकूमत तो मुज़ाकरात कर रही है, बार बार हुकूमती कमेटी ने भी किए मुज़ाकरात, हमारे रियासती इदारे भी मुज़ाकरात में इत्तलात है कि वो भी शामिल है। TLP की तरफ से वो जो सख्त गिर उनका मौक़िफ़ था, कोई आपकी इत्तलात हैं कि उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी उनकी तरफ से भी आने की कोई तवक्को है? देखें, जो मामला हुकूमत के लिए मुश्किल का बायस बन रहा था, उस मामले में मैं समझता हूं कि ये देखें, ये जो फ्रांसीसी सफीर वाला मामला था वो ऑलरेडी कौमी असम्बली में जा चुका है। उस पर कौमी असम्बली में बहस हो और वो जो भी फैसला हो वो कहते हैं हम कबूल कर लेंगे। तो असल मामला तो यही है ना कि बाकी जो चीज़ें हुकूमत ने उनके साथ तय की हैं उनको देखें। जो उस दिन हमने शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुनकर हमें बड़ी हौसला हुआ था कि भाई शेख साहब ने जो रात को 3 बजे गुफ्तगू की थी कि मामला तय हो गए, पूरी कौम ने उस पर सुख का सांस लिया था कि भाई ये मामला तय हो गए। अब उसमें जो मामला पे हुआ ये सबूताज किसने किया ये सारी सिचुएशन? देखें, उस दिन शेख साहब ने फरमाया था कि ये 2 दिन तक उधर ही बैठे रहेंगे, ठीक है। तो अब 2 दिन में वो मामला आगे क्यों नहीं बढ़ सके? एक तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब क्योंकि मुल्क से बाहर थे, इस वजह से वो जो भी बातें तय हुई थी उन पे, लेकिन अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुल्क में मौजूद हैं, तो इन्हें सारे मामलात को हल करना चाहिए। और सबसे बड़ी जरूरी बात है ना, हुकूमत की फरासत, राणा साहब, हुकूमत की फरासत, दानिशमंदी वो भी आपके सामने है, TLP का रवैया भी आपके सामने है, हालात पे भी आपकी नजर है। तो वो क्या करते हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे या कोई और ऑप्शन इख्तियार करना पड़ेगा? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। असल चीज़ है कि नेक नीति दोनों तरफ से होनी चाहिए और किसी मसले को ना अना का मसला नहीं बनाना चाहिए किसी सूरत भी। और ख़ास तौर पे मैं ये अर्ज़ करूं कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो लचक का ज़्यादा मुज़ाहरा करे। बहुत शुक्रिया राणा ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम ऐवान सच जारी है, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक, ऐवान सच में खुश आमदेद एक बार फिर। नाजरीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च भी जारी है, मुज़ाकरात भी जारी हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि हुकूमत के बकौल एक कल अदम तहरीक है, उस तहरीक के इन इक़दामात के ख़िलाफ़ कैसे निपटा जाए, लॉन्ग मार्च की शक्ल में जो वो जा रहे हैं और इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए या इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए, ये दोनों बहसें इस वक्त चल रही हैं। ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि मुज़ाकरात किए जाएं, हुकूमत भी मुज़ाकरात की कोशिश कर रही है, कई अदवार मुज़ाकरात के नाकाम हो चुके हैं, अब फिर मुज़ाकरात जारी है, लेकिन साथ साथ ऑपरेशन की बातें भी की जा रही है। इस सारी सूरत हाल का हम दीनी हवाले से तज्ज़िया लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसल और नामवर दीनी स्कॉलर जनाब खुर्शीद नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुर्शीद साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ आहनी हाथों से निपटा जाए, ऑपरेशन किया जाए या मुज़ाकरात किए जाए, मौजूदा सिनेरियो में दीन इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है? देखिए, दीन रियासत को दोनों अख्तियार देता है, यानी वो चाहे तो किसी ग्रोह के साथ गुफ्तगू करे मसले को हल करने के लिए और चाहे तो ताकत का इस्तेमाल करे अगर वो इसको ज़रूरी समझती है। तहरीक लब्बैक का मामला ये है कि वो कानून की नज़र में तो जैसे कि आपने भी बताया कि उसको एक इन्होंने कलअदम तंजीम करार दिया है। इसका मतलब ये है कि उसकी कानूनी हैसियत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो जो मुतालबात लेके चली है उसकी भी कोई कानूनी हैसियत उस मानों में नहीं है कि उनको हम बुनियादी तौर पर कोई जायज़ मुतालबा करार दे सकें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये फैसला करना किसी दूसरे मुल्क के साथ आपके तल्लुकात कैसे हैं, किसी दूसरे मुल्क के सफ़ीर को आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, ये सारा का सारा रियासत का काम है।
کہ وہ اس کو کیسے مناسب سمجھتی ہے. یہ ممکن نہیں ہوتا کسی ریاست کے لیے کہ کسی گروہ کے کہنے پر، کسی فرد کے کہنے پر وہ اپنی پالیسیاں بنائے اور گروہ کی بات اگر نہ مانی جائے تو وہ بالقوہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرے. اس لیے ریاست کے پاس دینی نقطہ نظر سے دونوں آپشن موجود ہیں. تاہم ہر ریاست یہ کوشش کرتی ہے کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے، گفتگو سے حل کیا جا سکے اور اس کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے. تاہم اگر صورتحال وہاں پہنچ جائے کہ جہاں امن و امان کا مسئلہ بن جائے، جہاں آپ ریاست کے اداروں اور ریاست کے اہلکاروں کی جان کے در پہ ہو جائیں، جہاں ان کو مظاہرین گولیاں مارنے پر آمادہ ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر ریاست کی رٹ قائم کرنا یا ریاست کی قوت کو، اپنے آپ کو، وجود کو ثابت کرنا، یہ ریاست کے لیے ضروری ہو جاتا ہے اور ریاست اس کا حق رکھتی ہے. تو کہنا یہ ہے کہ ریاست دونوں آپشن رکھتی ہے دینی نقطہ نظر سے. تاہم یہ ڈپینڈ کرتا ہے حالات کا کہ وہ کیا تقاضا کرتے ہیں اور ریاست کیا اس کو مناسب سمجھتی ہے. خورشید صاحب، ایک موقف یہ بھی ہے کہ جس طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز کو احتجاج کا حق حاصل ہے، عام لوگ بھی احتجاج کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی احتجاج کرتی ہیں. خود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک لمبا عرصہ جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے احتجاج کیا. پیپلز پارٹی کا مارچ بھی ہو رہا ہے، نون لیگ کا بھی ہو رہا ہے. تو ایسے میں اگر تحریک لبیک نے بھی کوئی مارچ کیا ہے اور جبکہ الیکشن کمیشن نے ان کو کالعدم بھی قرار نہیں دیا، تو پھر اس کو روکنے کا بالطاقت یا بالزور اس کا کیا جواز؟ تین باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ احتجاج کیا جا سکتا ہے، احتجاج کرنا کوئی برائی نہیں ہے. اور آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، احتجاج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احتجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ریزنٹمنٹ شو کرتے ہیں، آپ اپنی ناراضگی شو کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے، ہم آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن آپ اس پر اگر مصر ہو جائیں کہ نہیں ہم بالقوت اپنی بات منوائیں گے، تو یہ اس سے اگلا اقدام ہے، اس کو آپ احتجاج نہیں کہہ سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اگر بین نہیں کیا یا کالعدم قرار نہیں دیا تو اس سے آپ زیادہ سے زیادہ کیا ثابت کرتے ہیں؟ یہی کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. لیکن ریاست اگر قرارداد قرار دے دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کوئی سرگرمی عوامی سطح پہ نہیں کر سکتے. الیکشن لڑنا ایک اور چیز ہے جس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا، لیکن ریاست کی سطح پہ آپ کو سرگرمیوں سے روکنا یہ ریاست کا کام ہے. قرارداد قرار دینے کے بعد وہ اس کو روک سکتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو احتجاج کرتی ہیں وہ آئین کے مطابق ہوتا ہے، آئین کی روح سے ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حق حاصل ہوتا ہے اور وہ عوامی ایجنڈے پہ کر رہی ہوتی ہے. مثلا مہنگائی کے خلاف احتجاج ہے، یہ ان کا حق ہے کہ وہ کریں. تو یہ تین باتیں ہیں جن کو سامنے رکھ کے اگر آپ دیکھیں گے تو ان سب کو ایک نہیں قرار دیا جا سکتا. یعنی پی ٹی ایم کا احتجاج، سیاسی جماعتوں کا احتجاج یا تحریک لبیک کا احتجاج، تینوں جوہری طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اچھا خورشید صاحب، جس طرح تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات ہیں، میجر مطالبہ ہے کہ فرانس کی ایمبیسی کو بند کیا جائے، اس کے سفیر کو نکالا جائے. یہاں سے اگرچہ سفیر اس وقت موجود بھی نہیں ہے، حکومت کا یہ موقف ہے. سفارتی تعلقات فرانس کے ساتھ منقطع کیے جائیں. یہ مطالبہ تو آپ نے فرما دیا ریاست کا اختیار ہے اور کسی گروہ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا. موجودہ جو ساری سچویشن ہے، بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے ہے. تحریک لبیک کے جو باقی مطالبات ہیں کہ ان کے گرفتار رہنماؤں کو رہا کیا جائے، ان پہ کل عدم کا جو ٹھپا لگا ہے وہ ختم کیا جائے، ان کی کیا اخلاقی اور دینی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے بھی ان کو عدالت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. مثلا شیڈیول 4 میں اگر حکومت نے لوگوں کو ڈالا ہے تو وہ عدالت میں جا کے بتائیں کہ ہم اس کیٹیگری میں نہیں آتے، یا ہمارے لوگ جو ہیں ان کی شہرت نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی مقدمات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو عدالت جو ہے وہ انہیں شیڈیول 4 سے نکال دے گی. یعنی یہ قانونی جنگ کا راستہ ان کے پاس موجود ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لوگوں کو ناجائز طور پہ گرفتار کیا گیا ہے تو عدالت میں جائیں، اپنا مقدمہ لڑیں. اور آپ دیکھیں نا، نواز شریف نے کیا کیا، عدالت میں گئے. مریم نواز کیا کر رہی ہیں؟ عدالت میں گئی ہیں. باقی پولیٹیکل پارٹیز کیا کرتی ہیں؟ یعنی عدالت میں جاتی ہیں، ان کے خلاف مقدمات ہوتا ہے. ان سب کا مقدمہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چلیے ہم مان لیتے ہیں، لیکن انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا ہے؟ وہ عدالت میں گئے ہیں، عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کیا، سزائیں بھی ہوئی ہیں ان کو. وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ یہ کہیں کہ عدالتیں غلط ہیں، لیکن یہ پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز آئین کو، قانون کو، ضابطوں کو مانتی ہیں. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس گفتگو سے تو یہ لگتا ہے کہ تحریک لبیک کے مطالبات غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں اور ریاست کو ان کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے مطالبات آئینی ہیں تو اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، اس کا فیصلہ وہ بھی نہیں کریں گے، وہ تو مدعی ہیں. اس
उसका फैसला अदालत करेगी। तो अदालत के अगर वो अदालत का रुख नहीं करते, जैसा कि उन्होंने नहीं किया, वो सड़कों पे आ गए हैं, तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? नहीं, हुकूमत के पास मैंने कहा ना दोनों ऑप्शंस होती हैं, उसके पास एक वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो ये समझती है कि अगर ये लोग मुज़ाकरात से गुफ्तगू से बात मान सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसी को तरजीह देना चाहिए। लेकिन अगर वो रियासती एलिट को नहीं मानते, जैसे ना पुलिस वालों अगर रोकते हैं तो उनको गोलियां मारते हैं, कोई भी गिरोह है अगर वो ये हरकत करता है तो उसके बाद रियासत को यह हासिल है कि वो ताकत का इस्तेमाल करे। इसलिए अगर मुज़ाकरात के नतीजे में हुकूमत ये फैसला करती है कि इनके गिरफ्तार लोगों को रिहा कर दिया जाए, अगरचे उन पे कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात भी हैं, पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं इन मुजाहिरीन के हाथों, तो ऐसी सूरत में फिर ऐसा तासर नहीं जाएगा कि रियासत ने इनके साथ वो सलूक नहीं किया जिसके ये हकदार थे, बल्कि रियासत ने नरम गोशा इख्तियार किया और फिर इनकी ताकत बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ऐसी है कि जिसको रियासत को पेश नज़र रखना चाहिए। मतलब पुलिस के पीछे अगर रियासत नहीं खड़ी होगी और उनका खून जो है वो खून नाहक की तरह बह जाएगा, तो फिर कल कौन सी पुलिस के अंदर ये कुव्वत होगी कि वो रियासत के दिफा के लिए और आवाम के दिफा के लिए निकले। इसलिए ये रियासत के लिए बहुत सोचने की बात है कि वो अपने एहलकारों को जत्थों के हवाले कर दे, जत्थे उनकी जान ले लें और उसके बाद रियासत उनका मुकदमा तक लड़ने के लिए तैयार ना हो। बहुत शुक्रिया जनाब खुर्शीद नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। नाजरीन, मुझे ऐवान सच से इजाज़त दीजिए। आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद की जानी चाहिए कि हालात मुज़ाकरात से ही बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान के लोगों को जिन मसाइल का, जिन मुश्किलात का इस एहतजाज की वजह से सामना है, वो उससे निजात पा सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।